حمدا کثیرا طیبا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و تسلیم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں تمام حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی و مرشدی و مولائی و حبیبی و کریمی و رؤوفی و رحیمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین و رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام المرسلین و خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و نبینا و رسولنا و قائدنا و قدوتنا سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی تھوڑا تھوڑا آگے دیں، تشریف لے آؤ تمام حضرات، آگے آگے آ جاؤ، تھوڑا سا ماحول بڑھاؤں سننے اور سنانے والا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین زندگی قرار دیتے ہیں۔ بے شک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حسنہ۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ولادت سے پہلے بھی ہے جی اور ولادت کے بعد بھی ہے۔ بعد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک خوبصورت ترین گوشہ، آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک خوبصورت ترین گوشہ یہ ہے کہ میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کی زندگی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیپچر کرا کے سب کے سامنے رکھ دی، اور ولادت کے بعد کی زندگی بھی کائنات کے سامنے رکھ دی۔ یہ میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ایمان لائے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں پا تو آپ کو بہت پہلے گیا تھا، مان تو آپ کو بہت پہلے گیا تھا، پہچان تو آپ کو بہت پہلے گیا تھا، یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، بچپن کا عالم تھا تو میں آپ کو دیکھتا تھا، جب آپ پنگھوڑے میں ہوتے تھے، جب آپ آرام فرما ہوتے تھے، جب سو رہے ہوتے تھے، جاگ رہے ہوتے تھے، تو کبھی رات کا وقت تھا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے اشاروں پر چاند متحرک ہو جاتا، آپ کے پاؤں ہلتے، آپ کے ہاتھ ہلتے، جدھر آقا آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاں اس وقت چاند مجھ سے کھیلنے کے لیے آتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے بھی بہت سارے پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں، پھر اس کے بعد کے بھی ہیں، لیکن میں اس وقت سیرت کا صرف ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بڑا منفرد ہے، بہت ہی ممتاز ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک
سب کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا ہیرا ہیں جنہیں ساری کائنات کے لیے رب العزت نے ہیرو بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا نگینہ ہے، بے مثل نگینہ، کہ جن کی زندگی کو سب کے سامنے رکھا، کہا روشنی لینا تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ اب یہاں کچھ گوشے ہمارے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بالعموم سیرت کا ایک گوشہ دکھایا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت سادگی سے زندگی گزاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک ایسا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی 2 وقت میں سے 1 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ گھر میں کبھی چولہا جلتا تھا اور کبھی نہیں جلتا تھا۔ گویا قسم پرسی کی لائف بھی آپ نے گزاری ہے۔ شاہ ابی طالب کی لائف ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال مسلسل قید و بند کی صعوبتوں میں گزار دیے۔ الغرض جہاد کے پہلو ہیں، ہجرت کے پہلو ہیں، عبادت کے پہلو ہیں، ریاضت کے پہلو ہیں، لیکن وہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ اور بھی ہے، ایک گوشہ اور بھی ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر فرش پر لیٹ کر دکھایا ہے، بوریے پر لیٹ کر دکھایا ہے، پیوند لگے کپڑوں کو پہن کر دکھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے جوتوں کو سی کر دکھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو سی کر دکھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے دکھایا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو عزت دی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے ہیں، کہ جب وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہوں تو اپنے محبوب آقا پر نگاہ پڑے تو پھر دیکھیں کہ ان کے آقا بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں۔ ایک جوتا سینے والا جب وہ جوتا سی رہا ہو تو اس وقت اسے میرے آقا نے عزت دی ہے کہ جب وہ کام کر رہا ہو، جب وہ کام کر رہا ہو اور پھر تکے مڑ کر اپنے آقا علیہ السلام کو تو دیکھے کہ ان کے آقا بھی یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن یہی سیرت کا ایک گوشہ اور بھی ہے کہ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ آج بڑا کڑا وقت ہے نا، مگر آگے چل کر میری امت میں ایک ایلیٹ کلاس بھی جنم لینے والی ہے، مالدار بھی آنے والے ہیں، امیر کبیر لوگ بھی آنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی آنے والے ہیں جن کی دولت کی کوئی انتہا ان کو خود کو دکھائی نہیں دے گی، انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ہے کیا کچھ، مگر وہ بھی میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ ان کے لیے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنجائش چھوڑی ہے، ترغیب نہیں دی، مرکز اور محور آخرت کو رکھا، مرکز اور محور عشق الہی کو رکھا، مرکز اور محور جنت کو رکھا کہ جہاں دیدار الہی ہونا ہے۔ کہا کہ نگاہ وہاں رکھنا، دنیا کی زندگی پر مر نہ مٹنا، دنیا کی زندگی پر مر مٹنے والوں دیکھو تھوڑا سا وقت ہے، کوئی بھی کسی بھی حال میں سے گزار لے گا، مگر جو رب کے قریب ہوا وہ عزت پا لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لرزتا دل جو رب کے قریب پہنچا، جھکتی جبیں جب رب کے قریب، قیام میں کھڑا بدن، راتوں کو اٹھنے والا، تہجد کے وقت قیام کرنے والا، نرم و گرم بستر کو چھوڑنے والا، بہتے آنسو، خدمت انسانی، لوگوں کی مدد، لوگوں کی خیر خواہی، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق، ارے یہ جس میں ہوئے، جس نے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حکم کو مانا،
عبادت کو بھی بجا لایا، حقوق اللہ بھی بجا لائے، اور حقوق العباد پر بھی پورا اترنے کی کوشش کرتا رہا، حرام سے بچتا رہا، سود سے بچتا رہا، اور حلال کمانے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ تو کہا کہ یہی تو متقی ہے، اور جو متقی ہے وہی رب کے نزدیک عزت والا ہے۔